علیزی ایک 20 سال کی ذہین اور معصوم لڑکی تھی جو اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا جنون رکھتی تھی۔ یونیورسٹی میں سب اسے اس کی محنت اور خوش اخلاقی کی وجہ سے پسند کرتے تھے، لیکن علیزی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں جذبات کا ایک نیا رنگ بھرنے والا ہے۔ سر زیان ادب کے پروفیسر تقریباً 30 سال کی ایک سنجیدہ اور علم دوست انسان تھے۔ ان کا پڑھانے کا انداز منفرد تھا اور ہر طالب علم ان کی باتوں سے متاثر ہوتا تھا۔ ان کی مسکراہٹ، شفاف لہجہ اور وسیع علم نے علیزی کو بہت متاثر کیا۔ شروع میں یہ صرف ایک استاد کی عزت تھی جو علیزی کے دل میں تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ جذبات محبت کا رنگ لینے لگے۔ علیزی اکثر محسوس کرتی کہ سر زیان کے لیکچر سنتے وقت اس کا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور ان کی باتوں میں اسے ایک الگ کشش محسوس ہوتی ہے۔ ایک دن کلاس کے بعد علیزی نے ہمت کر کے سر زیان سے کہا، سر، کیا میں آپ سے کچھ زیادہ سیکھ سکتی ہوں؟ مجھے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سر زیان نے مسکرا کر جواب دیا، ضرور علیزی، اگر آپ کو کسی چیز میں مدد چاہیے تو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ بات علیزے کے دل میں اور بھی گہرائی پیدا کر گئی۔ وہ اکثر لائبریری میں ان کے ساتھ مشورے کے بہانے وقت گزارنے کی کوشش کرتی۔ سر زیان ہمیشہ اسے مکمل توجہ دیتے، لیکن وہ اسے ایک شاگرد کی نظر سے ہی دیکھتے تھے۔ دن یونیورسٹی کے لان میں علیزی تیزی سے چلتے ہوئے لائبریری جا رہی تھی۔ اچانک اس کا پیر زمین پر پڑے ایک پتھر سے پھسل گیا اور وہ گرتے گرتے بچی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زمین سے ٹکراتی، سر زیان کہیں سے نمودار ہوئے اور فوراً اسے تھام لیا۔ علیزے، آپ ٹھیک ہیں؟ سر زیان کی گہری آواز میں فکر تھی۔ علیزے کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ ان کی مضبوط گرفت میں تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں، شکریہ، علیزے نے دھیرے سے جواب دیا، لیکن اس کی نظریں ان کی آنکھوں سے ہٹ ہی نہ سکی۔ سر زیان نے اسے سنبھالا اور کہا، آئندہ چلتے وقت دھیان دیا کریں۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو علیزے کے دل کو اور بھی بے چین کر گئی۔ اس واقعے کے بعد علیزے کے دل میں سر زیان کے لیے جذبات اور بھی گہرے ہو گئے۔ وہ اکثر ان کے بارے میں سوچتی، ان کی مسکراہٹ، ان کی شفقت اور ان کے انداز اسے بے خود کر دیتا تھا۔ علیزے نے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ایک انوکھا راستہ ڈھونڈا۔ اس نے سر زیان کو گمنام تحفے بھیجنا شروع کر دیے، کبھی ان کی پسندیدہ کتاب، کبھی ایک خوبصورت قلم اور کبھی ایک کاغذ پر لکھی خوبصورت تحریر۔ ان تحفوں پر کوئی کا نام نہ ہوتا، لیکن وہ محبت کے ہر رنگ سے بھرپور ہوتے۔ سر زیان ان تحفوں کو دیکھ کر حیران ہوتے۔ وہ سوچتے کہ آخر یہ کون ہو سکتا ہے جو اتنے خلوص سے انہیں یہ چیزیں بھیج رہا ہے۔ کلاس کے دوران کبھی کبھی وہ مذاق میں کہتے، لگتا ہے کسی کو میرا بہت خیال ہے، لیکن یہ راز کب کھلے گا؟ یہ سن کر علیزے مسکرا دیتی، لیکن دل ہی دل میں مزید گھبرا جاتی۔ ایک دن علیزے نے سر زیان کو ایک خط بھیجا۔ خط میں لکھا تھا، محترم زیان صاحب، آپ شاید نہیں جانتے کہ آپ کی باتیں اور آپ کا خلوص میرے لیے کتنا اہم ہے۔ آپ نے مجھے اور میری زندگی کو ایک خوبصورت زاویے سے دیکھنا سکھایا ہے۔ یہ تحفے میری طرف سے ایک شکریہ ہیں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو کبھی بتا سکوں کہ یہ سب کچھ دل سے آتا ہے۔ سر زیان نے خط پڑھا تو ان کے دل میں تجسسی مزید بڑھ گیا۔ وہ اس محبت کی سچائی کو محسوس کر رہے تھے، لیکن یہ جان نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کون کر رہا ہے۔ ایک دن یونیورسٹی کے گارڈن میں سر زیان نے وہی قلم دیکھا جو انہیں تحفے میں ملا تھا۔ وہ چونک گئے کیونکہ وہ قلم علیزے کے ہاتھ میں تھا۔ علیزے، یہ قلم آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ سر زیان نے حیرانی سے پوچھا۔ علیزے گھبرا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب سچ چھپانا ممکن نہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ جھکی ہوئی نظریں لے گئے بولی، سر، وہ سب تحفے، وہ سب کچھ میری طرف سے تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ہمت نہیں کر پائی۔ سر زیان حیرت اور خوشگوار حیرانی کے عالم میں اسے دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا، علیزے، محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے، لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ رشتہ بہت نازک ہوتا ہے؟ علیزے نے دھیرے سے کہا۔ سر زیان نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر مسکراتے ہوئے بولے، علیزے، آپ کے جذبات سچے ہیں اور میں ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہمیں اپنی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے ہوں گے۔ ان کی یہ بات علیزے کے دل کو تسلی دے گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ یونیورسٹی میں اس دن ایک بڑی پارٹی تھی جس کی تیاریوں میں علیزے اور سر زیان دونوں ہی بہت مصروف تھے۔ پارٹی یونیورسٹی کے سالانہ دن کے موقع پر
منعقد کی جا رہی تھی اور اس میں طلبہ اور اساتذہ دونوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ علیزے اور سر زیان نے مل کر اس تقریب کے تمام انتظامات سنبھالے تھے اور سب کچھ نہایت شاندار طریقے سے چل رہا تھا۔ رات گئے جب تقریب ختم ہوئی اور سب لوگ جانے لگے تو علیزے اور سر زیان کو کچھ اضافی کام نمٹانے کے لیے رکنا پڑا۔ حال کی سجاوٹ اتارنی تھی، سامان سمیٹنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ سب کچھ ٹھیک سے بند ہو جائے۔ دونوں ایک ساتھ کام کرتے رہے لیکن تھکن کے باوجود ان کے درمیان عجیب سی مسکراہٹ اور سکون تھا۔ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ آج کی رات بہت خاص تھی؟ علیزے نے کہا جب وہ میز پر رکھے کاغذات سمیٹ رہی تھی۔ سر زیان نے مسکراتے ہوئے کہا خاص تو تھی کیونکہ ہم سب نے مل کر ایک خوبصورت دن منایا، لیکن آپ کے چہرے پر یہ تھکن کے ساتھ مسکراہٹ بھی خاص لگ رہی ہے۔ علیزے شرما گئی اور بولی سر آپ ہمیشہ میری تعریف کر کے مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ علیزے نے گھڑی دیکھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور یونیورسٹی کا مین گیٹ بند ہو چکا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے باہر جانے کے لیے لپکے، لیکن گیٹ پر پہنچ کر پتہ چلا کہ سیکیورٹی گارڈ نے گیٹ لاک کر دیا ہے اور وہ خود بھی جا چکا ہے۔ اب کیا کریں؟ علیزے نے پریشانی سے پوچھا۔ سر زیان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا لگتا ہے کہ ہم دونوں کو آج رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ فکر نہ کریں، میں انتظام دیکھتا ہوں۔ دونوں ہال میں واپس آ گئے اور ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ہوا سرد تھی لیکن ہال کی روشنی اور ان کے درمیان موجود غیر معمولی سکون نے ماحول کو گرم رکھا۔ علیزی تھوڑی بے چین نظر آ رہی تھی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں علیزی، سب ٹھیک ہے؟ سر زیان نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں، بس یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، علیزے نے کہا۔ فکر نہ کریں، میں صبح ہوتے ہی انہیں فون کر کے اطلاع دے دوں گا، سر زیان نے اطمینان دلایا۔ رات گزرتی گئی اور وہ دونوں ماضی، خوابوں اور مستقبل کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ علیزے آپ جانتی ہیں آپ ایک بہت خاص لڑکی ہیں، آپ میں کچھ ایسا ہے جو دوسروں سے مختلف ہے، سر زیان نے کہا، اور آپ میرے لیے ہمیشہ ایک مثالی شخصیت رہیں گے سر، علیزے نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ رات کے آخری پہر جب علیزے اور سر زیان ہال میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اچانک ہال کی روشنیاں گل ہو گئی۔ پورے حال میں اندھیرا چھا گیا اور دونوں لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ علیزہ چونک گئی اور بے اختیار گھبراہٹ میں بولی سر یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ یہاں تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ سر ضیاء نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا فکر نہ کریں، یہ شاید عارضی مسئلہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں۔ اندھیرے میں علیزے کو عجیب سے بے چینی محسوس ہونے لگی۔ وہ کبھی اندھیرے سے زیادہ مانوس نہیں تھی اور اس لمحے خوف زدہ ہو گئی۔ اچانک اس نے سر زیان کی طرف ہاتھ بڑھایا اور گھبراہٹ میں ان کے قریب ہو گئی۔ سر مجھے ڈر لگ رہا ہے، علیزے کی آواز لرز رہی تھی۔ سر زیان نے محسوس کیا کہ علیزے واقعی پریشان ہو رہی ہے۔ وہ نرمی سے بولے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے علیزے، میں یہی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اندھیرے میں علیزے کی بے چینی نے اسے بے قابو کر دیا اور وہ بے اختیار سر زیان کے قریب ہو گئی اور انہیں گلے لگا لیا۔ لمحے بھر کے لیے دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی۔ علیزے کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ سر زیان کو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سر زیان نے علیزے کو اپنی باہوں میں قید کر لیا اور دونوں کی دھڑکنیں بے حد تیز تھی۔ سر زیان نے اچانک اپنے ہونٹ علیزے کی گردن پر رکھ دیے۔ علیزے نے سر زیان کو کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے اور سر زیان اس کے جسم پر نشان چھوڑنے لگے۔ وہ ساری رات ایک دوسرے کی باہوں میں رہے۔ یہ لمحہ دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اندھیرا ختم ہونے کے بعد جب روشنی واپس آ گئی تو علیزے نے سر زیان کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی اور اپنائیت محسوس کی۔ وہ رات ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ چھوڑ گئی جسے نہ وقت مٹا سکتا تھا اور نہ فاصلے۔ روشنی آنے کے بعد علیزے اور سر زیان نے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن اس رات کے جذباتی لمحات نے دونوں کے دلوں میں ایک ایسی چنگاری جگا دی تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ علیزے تو پہلے ہی سر زیان کے لیے دل میں جذبات رکھتی تھی، مگر سر زیان کے دل میں بھی اس رات علیزے کے لیے ایک نیا احساس جاگ چکا تھا جو اب مزید چھپا نہیں سکتے تھے۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی سر زیان نے علیزے کے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ وہ علیزے کے جذبات کی سچائی کو محسوس کر چکے تھے اور اب انہیں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ علیزے ان کی زندگی میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے علیزے کا رشتہ اس کے والدین کو بھیج دیا۔ علیزے کے والدین پہلے حیران ہوئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سر زیان ایک اچھے انسان ہیں، علم دوست ہیں اور ان کی بیٹی کا دل ان کے لیے دھڑکتا ہے، تو انہوں نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔
उसी दिन शाम को सर ज़ियान ने अलीज़े को बुलाया। अलीज़े जो ये सब सुनकर हैरान थी, उनके सामने आई तो सर ज़ियान ने मुस्कुराते हुए कहा, अलीज़ा, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमने मेरी ज़िंदगी को वो रोशनी दी है जो कभी बुझ नहीं सकती। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ारना चाहोगी? अलीज़े की आंखें खुशी के आंसू से भर गई। वो सिर्फ इतना कह पाई, सर, ये तो मेरा ख्वाब था। मैं हमेशा के लिए यही चाहती थी। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी निहायत सादगी और मोहब्बत भरे माहौल में अंजाम पाई। शादी के दिन अलीज़े ने जब सर ज़यान को दुल्हे के रूप में देखा, तो उसका दिल खुशी से झूम उठा और सर ज़यान जो हमेशा संजीदा रहते थे, आज मुस्कुराते हुए लग रहे थे, जैसे उनकी दुनिया मुकम्मल हो गई हो। शादी की पहली रात अलीज़े दुल्हन के रूप में सर ज़यान के कमरे में बैठी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो सोच रही थी कि उसकी ज़िंदगी किस कदर बदल चुकी है। उसी दौरान सर ज़यान कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक छोटा-सा गिफ्ट बॉक्स था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अलीज़े के पास बैठकर कहा, अलीज़े, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से पहला तोहफ़ा है। ये मेरी मोहब्बत की एक निशानी है। अलीज़े ने लरजते हाथों से गिफ्ट खोला तो उसमें एक खूबसूरत हार था, जिस पर एक छोटा-सा दिल बना हुआ था। हार के अंदर एक छोटी-सी तहरीर थी, तुम मेरी ज़िंदगी हो। अलीज़े ने हार को मोहब्बत से देखा और बोली, सर, मेरा मतलब है ज़यान, ये सब कुछ मेरे लिए एक ख्वाब जैसा है। सर ज़यान ने उसके करीब बैठकर कहा, अलीज़े, अब तुम्हें सर कहने की ज़रूरत नहीं। अब हम दोनों एक हैं और ये रिश्ता हमारे ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के जज़्बात का इज़हार किया। सर ज़यान ने अलीज़ा के करीब होकर उसका हाथ थामा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोहब्बत इस कदर खूबसूरत हो सकती है। तुमने मेरी दुनिया को मुकम्मल कर दिया है। रात गहरी होती गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दिल की हर बात कही। मोहब्बत और कुर्बत के उस लम्हे में उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। ये रात उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जहाँ दो दिल एक हो चुके थे और उनके दरमियान सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता था।